اور حدیث شریف کے اندر ہے سرکار نے فرمایا جب بندہ لبیک کہتا ہے اسے جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ لبیک کتنی اہم چیز. اس کے بعد جو ہے آپ فلائٹ میں روانہ ہو گئے اور جدہ پر پہنچ گئے. جدہ پر اترے. اب اسے ہم جدہ کہتے ہیں, اسے جدہ بھی کہتے ہیں اور اسے جدہ بھی کہتے ہیں. جدہ کیوں کہتے ہیں؟ جدہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جدہ کا عربی میں مطلب ہوتا ہے دادی. حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدہ میں اتری, اس لیے اسے جدہ کہتے ہیں. اسے جدہ بھی کہتے ہیں. جدہ کیوں کہتے ہیں؟ عربی میں جدہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو ساحل سمندر پر ہو. تو جو جدہ شہر جو ہے سمندر کے کنارے ہے, اس لیے جدہ کہتے ہیں. اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ اسے جدہ کہتے ہیں. تو جدہ کو جدہ تینوں طریقے سے کہتے ہیں. جیسے مصر, ہم لوگ تو مصر کہتے ہیں, مگر جو مصر کے رہنے والے ہیں وہ اسے مصر نہیں کہتے, وہ اسے مصر کہتے ہیں نیم کے زبر کے ساتھ. تو جدہ پر پہنچ گئے اور جدہ پر پہنچنے کے بعد پھر مکہ شریف کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. مکہ شریف, اب مکہ شریف کو بھی تھوڑا سمجھ لیں. لفظ مکہ, امام رازی نے لکھا کہ مکہ کے 3 معنی ہیں. مکہ کا پہلا معنی ہے ختم کرنے والا. مطلب یہ ہے بڑے سے بڑا گناہگار آ جائے یہاں, سچے دل سے توبہ کرے, اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے. مکہ کا دوسرا میننگ جو انہوں نے لکھا وہ یہ, مکہ کا میننگ ہے جذب کرنا. تو مکہ شہر جو ہے پوری دنیا سے لوگوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. پوری دنیا سے لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں مکہ کی طرف. اور تیسرا میننگ امام رازی لکھتے ہیں کہ مکہ کا تیسرا میننگ ہے وہ جگہ جس جگہ پر پانی کی شارٹیج ہو, تو اس لیے اسے مکہ کہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ کسی ایک چیز کے کئی نام ہوں یہ اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے. جیسے ہمارے ملک کا نام ہندوستان بھی ہے, بھارت بھی ہے, انڈیا بھی ہے. اسی طریقے سے کتابوں میں ہیں تقریباً 40-50 مکہ کے نام ہیں. مکہ کو مکہ بھی کہا جاتا ہے, اس کا نام بکہ بھی ہے, اس کا نام قریہ بھی ہے, اس کا نام ام القریٰ بھی ہے, اس کا نام بلد الامین بھی. تو یہ مکہ کے نام. اب مکہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ حرم شریف پہنچتے ہیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں. رد المختار میں ہے کہ کعبہ شریف کو دیکھنے کے بعد پہلی نظر جب پڑتی ہے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے. کتنے ہی لوگوں سے سنا, میں خود اپنی بات بتاؤں, جیسے ہی کعبہ کو دیکھا تو بس دیکھتے ہی رہ گئے. نہ یہ یاد رہا کہ یہ ماننا ہے, یہ کہنا ہے. ایسا لگا کہ وجود پر ایک بجلی سی آ کر گر گئی ہو اور سب کا سکاری ہو گیا ہو. نہ کچھ کہنا یاد رہا, نہ کچھ بولنا یاد رہا, نہ کچھ ماننا یاد رہا. کعبہ کو دیکھا تو دیکھتے رہ گئے. میرے وجدان نے کہا ارے جب کعبہ کی شان یہ ہے تو دیکھا تو دیکھتے رہ گئے, تو بتاؤ کعبے کے کعبہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت نے کہا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. ارے جب کعبہ کی شان یہ تو کعبے کی جو کعبہ ہے ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. بہرحال خوب حاجی زیارت کرتا ہے, کعبہ شریف بھی دیکھتا ہے, اور پھر وہاں آتا ہے جہاں
حجر اسود اور وہاں سے اپنے طواف کو شروع کرتا ہے. یہ جنتی پتھر ہے. جنت سے جب آیا تھا بھکا بھک سفید تھا، گناہوں کو چوستے 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 کالا ہو گیا. آپ سوچو گناہ کی کیسی نحوست. اگر ایک سخت پتھر پر پڑے تو وہ کالا ہو جائے تو بتاؤ گناہ کی وجہ سے انسان کا دل کس طرح کالا ہوتا ہوگا. تو وہاں سے جو ہے طواف شروع کرتے ہیں. اب جو طواف ہے اس میں جو ہے شروع کے جو 3 چکر ہیں اس میں عمل کرتے ہیں، اکڑ کر چلتے ہیں. کیوں اکڑ کر چل رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، خبردار زمین پر اکڑ کر مت چلنا، اترا کر مت چلنا. لیکن وہاں حرم شریف ہے، کعبہ شریف سامنے ہے، اکڑ کر چل رہے ہیں، اترا کر چل رہے ہیں. کیوں؟ جب صحابہ مدینہ شریف سے مکہ شریف آئے اور طواف کر رہے تھے تو مکہ کے لوگوں نے تانا دیتے ہوئے کہا کہ ارے یہ کیا مقابلہ کریں گے ہم سے، انہیں تو ایک دھکا دیں گے اور یہ گر جائیں گے. ان کے پیٹ پسلیوں سے چپکے ہوئے ہیں، اتنے کمزور ہو گئے ہیں، یہ کیا مقابلہ کریں گے ہمارا. جیسی سرکار نے ان کے اس ارادے کو دیکھا، سرکار نے فرمایا بڑھ کر چلو، اترا کر چلو، رمل کا حکم دے دیا. ہم نے یہاں سے آپ کو اس بات کی طرف پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اکڑ کر چلوایا گیا کیوں؟ اس لیے تاکہ دشمن رسول دیکھے تو وہ چڑھے. ان کو چڑھانے کے لیے ہی تو حضور نے کہا کہ چلو اترا کر، اکڑ کر چلو، پہلوانوں کی طرح چلو. پتا چلا اگر دشمن رسول کسی چیز سے چڑھے تو اسے چڑھانا یہ رسول اللہ کی بھی سنت ہے اور یہ صحابہ کی بھی سنت ہے. اعلیٰ حضرت نے جبھی تو کہا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحد اس کی کیا محبت کیجیے، اور خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. تو رمل کرتے ہیں 3 چکروں میں، اور 7 چکروں میں استوا وہ جو چادر ہے وہ نیچے سے ہی اوڑھ لیتے ہیں، سیدھا کامہ کھول لیتے ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر نیچے آئی تو سرکار نے اوپر سے اوڑھنے کی بجائے نیچے سے ہی اوڑھ لیا. تو بس یہی قاعدہ بن گیا کہ حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، طواف کرنے والوں، اب تمہیں اسی اسٹائل میں طواف کرنا ہے جس اسٹائل میں میرے حبیب نے طواف کیا. اگر حج کو آپ دیکھیں گے تو حج عمرہ یہ اللہ والوں کی اداؤں کا نام ہے. یہ جو طواف کرنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ. اب طواف ہو گیا، اس کے بعد صفا مروہ پر ہے. صحیح ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی پانی کے لیے. یہ دوڑ اللہ کو ایسی پسند آئی، ایسی پسند آئی، ایسی پسند آئی، رب کی رحمتوں نے کہا ہاجرہ آج جو تم دوڑی ہو پانی کی وجہ سے، اسماعیل کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، لیکن ہاجرہ اب دیکھنا تیرے انداز پہ تمام ولیوں کو دوڑاؤں گا، تیرے انداز پہ تمام کتبوں کو دوڑاؤں گا. جب تک ایک حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا تیرے انداز پر دوڑ نہیں لے گا تب تک نہ تو اس کا حج صحیح سے مکمل ہوگا نہ اس کا عمرہ صحیح سے مکمل ہوگا. رب کی رحمتوں نے کہا ہوگا ہاجرہ دیکھنا 2023 میں جب حاجی یہاں سے دوڑے گا آگے زمزم کے واٹر کولر رکھے ہوں گے، خود حاجی کے پاس پانی کی بوتل ہوگی، اے سی لگے ہوں گے، اس کے باوجود
سارے کے سارے معتمرین، سارے کے سارے حجاج تیرے انداز پر دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ حضرت حاجرہ کا طریقہ۔ اس کے بعد پھر آتے ہیں اور حلق کرواتے ہیں۔ یہ بالوں کو ترشوانا، حلق کرانا، یہ کیسے عبادت؟ تو عرب کا طریقہ تھا، جب وہ کسی کو اپنا غلام بناتے تو اس کے بالوں کو صاف کرتے، دور سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کسی کا غلام ہے، یہ کسی کا غلام ہے۔ اس لیے حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا اپنے بالوں کو صاف پکا کر یہ ذہن دیتا ہے کہ مولا ہم میں تیرا بننا، تیرا بننا۔ جس طریقے سے غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اسی طریقے سے مسلمان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اسے رب کی مرضی کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے، تب جا کر وہ سچا پکا بندہ بنتا ہے۔ بہرحال یہ عمرہ ہو گیا۔ عمرہ ہونے کے بعد پھر سمجھ لیجئے احرام ہم نے کھول دیا، دن گزرتے رہے، 8 ذوالحجہ 8 ذوالحجہ سے حج شروع ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے احرام پہنا۔ احرام پہننے کے بعد جیسا عمرے میں پہنا تھا ویسے ہی پہنا۔ موقع ملے تو نفلی طواف بھی کر لیں، موقع ملے تو سعی بھی کر لیں۔ اور اس کے بعد تمام حجاج 8 تاریخ کو، 8 ذوالحجہ کو مینا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ زور سے پہلے مینا پہنچ گئے۔ اب لفظ مینا کو بھی دیکھتے چلیں کہ یہ جو مینا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا۔ سارے حجاج مینا میں آ کر جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے اسے مینا کہتے ہیں۔ ایک دوسرا میننگ اس کا ہوتا ہے خون بہانا، کیونکہ سارے حجاج وہاں قربانی کرتے ہیں، اس لیے اسے مینا کہتے ہیں۔ اب ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر مینا میں ادا کی۔ سورج طلوع ہونے کے بعد سارے کے سارے حجاج عرفات کی طرف نکل گئے، عرفات پہنچ گئے۔ عرفات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عرفات کا مطلب ہوتا ہے پہچان۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پر آ کر ملے، ایک دوسرے کو پہچانے، اس لیے اس جگہ کو عرفات کہتے ہیں۔ اور مغرب تک سارے کے سارے حجاج اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جب سارے کے سارے حجاج وہاں رہتے ہیں، سب کی لباس ہے، جیسے سب کی زبان پر ایک ہی طرح لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں تم کہتے تھے کہ یہ انسان زمین پہ جا کر خوریزیاں کرے گا، لڑائیاں کرے گا، جھگڑے کرے گا، فرشتوں آؤ اور ایک مرتبہ میدان عرفات کا نظارہ۔ الگ الگ ممالک کے لوگ، چہرے الگ، زبان الگ، انداز الگ، ساری چیزیں الگ، لیکن آج میرے بندے ایک ہی لباس میں نظر آ رہے ہیں اور ہر ایک کی زبان پر ایک ہی ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اللہ تعالی فرشتوں کے ساتھ فخر فرماتا ہے، اپنے بندوں کو دیکھ کر فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میدان عرفات کا نظارہ۔ اور میدان عرفات میں مغرب تک رہے، سورج ڈوبا، مغرب کی نماز ادا نہیں کی، اور اس کے بعد مزدلفہ آ گئے۔ مزدلفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مزدلفہ کا مطلب ہوتا ہے قرب۔ جب حاجی مزدلفہ پہنچتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ مغرب اور عشاء جو 2 نمازیں دور تھی، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء مغرب اور عشاء کو قریب کر دیا جاتا ہے، اس لیے اسے مزدلفہ کہتے ہیں۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہ رات حجی کے لیے شب قدر سے بھی افضل ہے۔ پوری رات وہاں گزارتے ہیں، فجر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد جو ہے
سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے ہی مینا کی طرف روانہ ہو جاتے. مینا پہنچ کر پہلے تنکھیاں ماری بڑے شیطان کو، پھر قربانی کی، اس کے بعد حلق کروایا، پھر جو ہے واپس مکہ شریف آتے ہیں، طواف زیارت کرتے ہیں. صحیح پہلے کھدری تھی تو اب صحیح کی حاجت نہیں. پھر واپس مینا آتے ہیں اور مینا آ کر 11، 12 اور 13 تک جو ہے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. پھر جب مکہ شریف سے رخصت ہوتے ہیں تو سمجھ لیجیے طواف ودا کرتے ہیں. اس طریقے سے حج ہو جاتا ہے. اب حاجی مدینہ شریف کے لیے روانہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاجی واؤ شہنشاہ کا روزہ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. اعلیٰ حضرت نے کہا ان کے حرم کے خار کشیدہ ہیں اس لیے آنکھوں میں آئیں، سر پہ رکھیں، دل میں گھر کریں. یعنی مدینے کے جو کانٹے ہیں وہ مدینے میں کیوں پھیلے ہیں؟ وہ کانٹے احمد رضا کے سر پر آئیں، وہ کانٹے احمد رضا کی آنکھوں میں آئیں، وہ کانٹے احمد رضا کے دل میں آئیں. آپ سوچیں اعلیٰ حضرت جب مدینے کے کانٹوں کا اس طریقے سے عقب کر رہے ہیں تو بتاؤ مدینے والے کا کیسا عقب کرتے ہوں. اور اعلیٰ حضرت روضہ رسول پر جب پہنچے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ اپنا جلوہ دکھائیں، لیکن دیدار نہیں ہوا دیدار. اور پھر آخر میں آ کر آپ نے اپنی گناہ پڑھی، وہ سوئے لالزار پھرتے، تیرے دن بہار پھرتے، جو تیرے در سے یاد پھرتے، یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں. اور مکہ میں پہنچ کر فرماتے ہیں کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اتنا کہا سرکار کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. بیچ میں جتنے پردے حائل تھے وہ سب ہٹا دیے گئے. اعلیٰ حضرت نے جیتی جاگتی حالت میں سرکار کا دیدار کیا. جیسے ہی سرکار کو دیکھا اعلیٰ حضرت کا عشق پکار اٹھا. اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہی رہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آنکھوں سے چھپ جانے والے. اور حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر جو مانگا جاتا ہے وہ ملتا ہے. واہ کیا جو کرم ہے شہ بقا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں. سیاہ عالم نوبرہ میں ہیں امام طبرانی جب مدینہ شریف پڑھنے کے لیے گئے، عزیزان محترم سب کچھ کھانے پینے کا سامان تک ختم ہو گیا. لوگوں نے کہا طبرانی اب تو کھانے پینے کا کچھ ہے نہیں. اور طبرانی پڑھنے کے لیے پیٹ میں کچھ ہونا چاہیے، بغیر پیٹ میں کچھ جائے تم کچھ پڑھ نہیں سکتے ہو، چل نہیں سکتے ہو، پھر نہیں سکتے ہو. امام طبرانی فرماتے ہیں کہ میں روزہ رسول پر ہوں، دیکھنا آج کھانا آئے گا. آپ دیکھیے امام طبرانی کا عقیدہ دیکھیے. امام طبرانی کہتے ہیں کہ آج یا تو موت آئے گی یا پھر کھانا آئے گا. اور اتنے یقین کے ساتھ جب کہا، کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مسجد نبوی کا ایک پڑوسی تھا وہ آ گیا. وہ کہنے لگا من ہوا طبرانی. طبرانی کون ہے؟ امام طبرانی نے کہا کہ میں مسجد نبوی کا پڑوسی ہوں. میں قیلولہ کے لیے سویا، سرکار میرے خواب میں آیا اور سرکار نے فرمایا تم کھانا کھا پی کے سو رہے ہو، میرا مہمان طبرانی کئی دن سے بھوکا ہے، جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ. عزیزان محترم امام طبرانی نے اس کھانے، کئی دن سے بھوکے تھے، اس کھانے کی طرف توجہ نہ کی، سرکار کے روزے کی طرف توجہ کی. اور جو بھی کہا ہوگا اس کا مفہوم یہی ہوگا کہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ
اتنا تو ہو کوئی جو آ کرے فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ حج اور عمرہ کرنے کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں اور کسی کو اندازہ کرنا ہو کہ میرا حج قبول ہوا کہ نہیں، میرا عمرہ قبول ہوا کہ نہیں، اگر حج عمرہ کر کے آنے کے بعد اگر وہ دل اپنا مکہ اور مدینے میں چھوڑا ہے تو وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میرا حج اور عمرہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حج عمرے کی سعادت عطا فرمائے، اور ہمارے مولانا نقشبندی صاحب عمرے بھی حضرت کے 28 24 عمرے حضرت کے 14 حج، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے بار بار سرکار کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے، اور بیان میں جو بھی غلطیاں ہوں اللہ اس کو فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضرت سے بھی دو باتیں